السلام علیکم دوستو، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کروڑوں درود و سلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا۔ کائنات کی خوش نصیبی کا ظہور اسی سال ہوا تھا جس سال حبشہ اور یمن کے ایک بادشاہ ابرہ الاشرم نے 60,000 فوج سے اپنے بڑے بڑے قوی ہاتھی لے جا کر خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ ڈھانے اور نیست و نابود کرنے کے لیے مکہ معظمہ پر حملہ کیا تھا۔ عرب میں یہ سال عام الفیل کے نام سے مشہور ہو گیا۔ کتنا مبارک تھا وہ دن اور کیسا بھرپور رحمتوں اور سعادتوں سے وہ وقت جب خالق کائنات نے زمین و آسمان اور اس میں رہنے والی مخلوقات کی انتظار کی گھڑیاں ختم کر کے ان کے مقصود و مراد کو ان کے سامنے لا رکھا، ان کی منتظر آنکھوں کو سکون اور مضطرب دل کو قرار نصیب فرمایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20 اپریل 571 بمطابق 12 ربیع الاول کو مکہ مکرمہ میں قبیلہ قریش میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ وفات پا چکے تھے، اس لیے پرورش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ بنت وہاب تھا۔ ولادت کے بعد 7 روز تک صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا دودھ پیا، جو کہ ابو لہب بن عبد المطلب کی لونڈی تھیں۔ عرب کے دستور کے مطابق 8ویں روز قبیلہ بنی سعد کی ایک خاتون حلیمہ سعدیہ کے سپرد کیے گئے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے ایک نواح میں قبیلہ بنی سعد کے گاؤں لے گئیں۔ حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر 6 ماہ بعد مکہ لاتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 برس کی عمر تک بنی سعد میں رہے۔ 6 برس کے تھے کہ والدہ کا انتقال ہو گیا۔ بعد میں پرورش اور تربیت پہلے دادا عبد المطلب نے کی۔ جب 8 برس کے تھے تو دادا بھی وفات پا گئے۔ اس طرح اپنے چچا ابو طالب کے سایہ عاطف میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چاچا کے ساتھ بصرہ اور شام کے کئی تجارتی سفر کیے۔ 12 سال کی عمر میں تجارت کے سلسلے میں شام گئے تو وہاں کے ایک عیسائی راہب بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ابو طالب کو بتایا کہ نبوت کی جو علامات تورات اور انجیل میں موجود ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی موجود ہیں۔ 15 برس کے ہوئے تو جنگ فجار میں حصہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کو اپنا پیشہ بنا لیا۔ جب آپ 25 برس کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا، جو کہ ایک بیوہ خاتون تھیں اور عمر 40 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیانتدار اور امین تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کے ہوئے تو ایک دن حسب معمول مکہ کے قریب واقع غار حرا میں عبادت کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی وساطت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے منصب پر سرفراز کیا۔ فرشتہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پڑھ اقرأ باسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے ہر شے کو پیدا کیا اور انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اس طرح سورہ الگ کی یہ پہلی وحی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ، حضرت زید بن حارث، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان، سعد بن ابو وقاص، طلحہ بن عبید اللہ، عبد الرحمن بن عوف، عبیدہ بن جراح اور زبیرہ بن العوام ایمان لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی تبلیغ شروع کی تو مکہ کے قریش نے اس کی مخالفت کی اور مسلمانوں پر ظلم و تشدد کیا۔ اس کے نتیجے میں چند مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ بعد میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینے کی جانب ہجرت کی۔ یہ واقعہ 622 عیسوی میں پیش آیا۔ مدینے پہنچنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء کے مقام پر قیام کیا اور وہاں مسجد قباء کی بنیاد رکھی، جو کہ مسلمانوں کی پہلی مسجد تھی۔ بعد ازاں مدینے پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر قیام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں رشتہ مواخات قائم کر دیا۔ اس طرح دور رسالت میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مدینہ کی مسلم ریاست کی بنیاد رکھ دی گئی۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیرت اور کردار کا ایک اعلیٰ نمونہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت ایک بے مثال قائد، بلند پایہ منتظم اور بہادر سپہ سالار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں نے نہ صرف کفار مکہ کو شکست دے کر 8 ہجری میں مکہ فتح کر لیا، بلکہ اس سے پہلے اور بعد میں دیگر کئی قبائل کو اپنا متی بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ہونے والے غزوات میں غزوہ بدر،
غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ حنین اور غزوہ خیبر نمایاں تھے۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں حج بیت اللہ ادا کیا، جو کہ حجۃ الوداع کہلاتا ہے۔ اس حج کے دوران 1,24,000 صحابہ کرام موجود تھے، جن میں 40,000 ہم رکاب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی ہجرے میں سپرد خاک کیا گیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مسجد نبوی کے اندر موجود ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت زینب، حضرت ام سلمہ، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت جویریہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت میمونہ، حضرت صفیہ، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما شامل ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی تعداد متفق علیہ میں 6 ہیں، جن میں سے 2 بیٹے حضرت ابراہیم اور قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور 4 بیٹیاں رقیہ، ام کلثوم، زینب اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما شامل تھیں۔ ان میں سے حضرت ابراہیم حضرت ماریہ قطبیہ کے بطن سے تھے، جبکہ بقیہ اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے تھیں۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن مناف بن قصی بن کلاب بن مرآ بن کعب بن لوہی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عواد بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن کموال بن ابی بن عوان بن ناشدہ بن ناشد بن حزہ بن بلداس بن یدلاف بن طبیخ بن حجیم بن نحیش بن مخی بن ایفی بن ابکر بن عبید بن ادہار بن حمدان بن سمبت بن یسربی بن یحزن بن یلحان بن اراوا بن ایزی بن ریشان بن ایسار بن افناد بن ایہام بن مقاصد بن نحیس بن زریہ بن سمی بن مزی بن ایواد بن ایرام بن حدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن عزر بن نحور بن سروج بن رعو بن فاہج بن عابر بن ارفاشہ بن سعام بن نوح بن لمیک بن متو صالح بن ادریس بن یرید بن ملحیل بن کنان بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ دوستوں، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔